جی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ڈیپ انالیسز ود ایم سفیان۔ گائز آج ہم کانفیڈریشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن۔ لاسٹ ٹائم ہم نے فیڈریشن کے بارے میں پڑھا، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے بارے میں پڑھا کہ دو یا دو سے زائد جو ہے نا آزاد اور خود مختار ریاستیں جب مل کر ایک نئی ریاست قائم کر دیتی ہیں، اور جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ اپنے اقتدار اعلیٰ سے دستبردار ہو جاتی ہیں، جس سے ایک نئی ریاست جو ہے نا وہ تشکیل پاتی ہے۔ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں کانسٹیٹیوشن کے تحت جو پارز ہیں، جو اختیارات ہیں، وہ مرکزی حکومت اور وفاق کی جو اکائیاں ان کے درمیان جو ہے نا وہ اختیارات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے بارے میں پڑھا۔ لیکن جب ہم کانفیڈریشن کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانفیڈریشن میں جو ہے نا اس کو ہم اردو میں نئی وفاق بولتے ہیں۔ اس میں آزاد اور خود مختار جو ریاستیں ہیں، جو سوورن اسٹیٹس ہیں، ان کا جو اتحاد ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں رضا کرانا ہوتا ہے۔ وہ چند مخصوص جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں، مثلا دفاع ہو گیا، تجارت ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی ترقی ہے، اس کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیمپرری ہوتا ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہوتا۔ جو اتحاد ہے یہ کسی بھی وقت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں جو شامل ریاستیں ہوتی ہیں جو مل کر کانفیڈریشن بناتی ہیں، وہ اپنا جو ان کی سوورینٹی ہے اس کی وہ خود ہی مالک ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں دیکھتے ہیں، وہ اپنی جو سوورینٹی ہے اس کو ختم کر کے ایک وفاق کو جو ہے نا وہ سینٹرل پاور کو اپنی سوورینٹی دے دیتی ہیں۔ امریکہ میں جو 13 اسٹیٹس تھیں، جو شروع میں 1781 تک جو ہے نا وہ وفاق قائم رہا۔ 13 اسٹیٹ جو تھی وہ دفاع اور تجارتی ترقی کے لیے انہوں نے جو ہے نا 1781 میں جو ہے نا وفاق قائم کیا، یعنی کہ نیم وفاق جسے ہم کانفیڈریشن بولتے ہیں۔ اور یہ نیم جو وفاق ہے وہ 6 سال تک جو ہے نا وہ قائم رہا۔ تو یہ اس کا انٹروڈکشن تھا۔ اب اب ہم اس کی ڈیفینیشن: a more or less permanent union of states with some and most political power vested in a central authority. Canada became a confederation in 1867. ڈیفرنس بٹوین فیڈریشن اینڈ کانفیڈریشن۔ تو ڈیفرنس سے پہلے ہم جو ہے نا اس میں جو ریزمبلنس ہے، مشابہت ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دونوں میں ہی جو ہے نا وہ آزاد ریاستوں کا جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں اتحاد قائم ہوتا ہے، اور دونوں میں ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی ریزمبلنس تھی۔ اب ہم جو ہے نا اس کے ڈیفرنس کی طرف چلتے ہیں۔ سملرٹیز کو ہم نے دیکھ لیا، اب جو ڈس سملرٹی، ڈیفرنس کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ آف نیو اسٹیٹ۔ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں جب فیڈریشن میں ہم جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ جو ریاستیں مل کر ایک نئی ریاست بنا دیتی ہیں، وہ اپنا جو اقتدار اعلیٰ اس کو چھوڑ دیتی ہیں، تو ایک نئی ریاست جنم دے دیتی ہے۔ لیکن جب کانفیڈریشن میں جو ہے نا وہ ریاستیں اپنی خود مختاری قائم رکھتی ہیں، اپنی سوورینٹی قائم رکھتی ہیں، اور نئی ریاست نہیں بنتی۔ سوورینٹی وہی بات کہ جو فیڈریشن ہے اس میں جو ریاستیں ہیں وہ اپنا اقتدار اعلیٰ جو ان کی سوورینٹی ہے اس سے محروم ہو جاتی ہیں۔ لیکن نیم وفاق میں، کانفیڈریشن میں، جو ریاستیں ہیں وہ اپنا اقتدار اعلیٰ جو ہے نا وہ سوورینٹی ہے اس کو بحال رکھتی ہیں، برقرار رکھتی ہیں۔ نیچر آف اس کے بعد ہے نیچر آف وار۔ جب ہم فیڈریشن کو دیکھتے ہیں تو جو فیڈریشن میں جب کوئی وار ہوتی ہے، فیڈریشن میں جب کوئی وار ہوتی ہے تو ہم اسٹیٹس کے درمیان، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ان کے یونٹس ہیں ان کے درمیان اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس کو ہم خانہ جنگی بولتے ہیں، سول وار بولتے ہیں۔ لیکن جب ہم کانفیڈریشن میں کوئی وار ہوتی ہے، شامل جو ریاستیں ہیں وہ کسی جنگ میں حصہ لیتی ہیں، تو اس کو انٹرنیشنل وار کہا جاتا ہے۔ تو یہ نیچر آف وار ان کے درمیان ڈیفرنس ہے۔ سٹیزن شپ، جو فیڈریشن ہے اس میں جو یونٹس ہیں، یونٹس میں رہنے والے جو سٹیزنز ہیں، وہ دونوں کی جو ہے نا وہ شریعت حاصل کر سکتی ہے، ڈیول نیشنلٹی ان کی ہو سکتی ہے، سٹیزن شپ ہو سکتی ہے۔ وہ فیڈرل جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیزن ہو سکتے ہیں، اور جو یونٹس ہیں اس کے بھی۔ لیکن ان کو دونوں کی جو ہے نا وہ جو رولز ہیں وہ فالو کرنا پڑتے ہیں۔ لیکن کانفیڈریشن میں جو شہری ہوتے ہیں، جو سٹیزنز ہوتے ہیں، وہ صرف اپنی اپنی جو ریاستیں ہیں ان کے صرف شہری ہوتے ہیں۔ ان کو ایک جو فیڈرل جو ہمارے پاس کانفیڈریشن بنی ہے ان کا جو شہری ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے ایمز۔ جو وفاق ہے، جو فیڈریشن ہے، اس کے جو مقاصد ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہوتے ہیں۔ ان کے ایجوکیشن
اس کے بعد ایگریکلچر، ہیلتھ، ڈیفینس، فورن ریلیشن، تو یہ ساری چیزیں ان کے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن جو کانفیڈریشن ان کے مقاصد محدود ہوتے ہیں، یہ موسٹلی جو ہے نا وہ ڈیفینس کے لیے یا ٹریڈ کے لیے جو ہے نا یہ جو فیڈریشن ہے وہ اس کی کانفیڈریشن کی جو ہے نا وہ فارمیشن ہوتی ہے، نیشن، قوم۔ جو کانفیڈریشن ہے اس میں جو شامل جو آپ کہہ سکتے ہیں یونٹس ہیں وہ ایک قوم کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم پاکستانی قوم ہے، ہمارا ایک فیڈریشن ہے، وفاق ہے۔ امریکن ہے تو جو امریکی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بھارتی لوگ ہیں، یا آپ اس طرح بول سکتے ہیں، لیکن جو آپ کہہ سکتے ہیں کنفیڈریشن ہے، ان میں جو ایک جو ہے نا وہ قوم نہیں بن پاتی ہے۔ اب جو جتنی ریاستیں ان کے جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنی ریاستوں سے جو ہے نا وہ پہچانے جائے گا، ان کے الگ نیشنلٹی ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے، اعلیٰ عدالت، وفاق جو ہوتا ہے فیڈریشن اس کی ایک اعلیٰ عدالت ہوتی ہے جسے ہم سپریم کورٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئین کی جو مخالفت کرتا ہے مرکز، اور جو اکائیوں کے معاملات ان کے درمیان اگر کوئی تنازعات ہو جاتے ہیں تو ان کے درمیان جو ہے نا وہ تنازعات کو ختم کرتے ہیں، تو اس کو ہم سپریم کورٹ بولتے ہیں۔ لیکن جب ہم کانفیڈریشن کی بات کرتے ہیں وہاں ایسی کوئی عدالت نہیں ہوتی۔ اسٹیٹس اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا، وفاق میں جو شامل علاقے ہوتے ہیں، جو یونٹس ہوتے ہیں، ان کو انٹرنیشنل لا کے تحت جو ہے نا اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا ایک ریاست تصور کیا جاتا ہے، ایک جو ریاست ہے وفاق تصور کیا جاتا ہے، لیکن جو نیم وفاق ہے، کانفیڈریشن ہے، ٹھیک ہے، اس کو بین الاقوامی جو قانون ہے، جو اس میں شامل ریاستیں ہیں ان کو بین الاقوامی قانون جو ہے انٹرنیشنل لا ہے اس کی روح سے جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد اور خود مختار ریاستیں ہوتی ہیں۔ وفاق میں جب بہت ساری ریاستیں اکٹھی ہو کر جب ایک وفاق بناتی ہیں تو وہ انٹرنیشنل لا میں جو ہے نا وہ ایک ریاست جانا جاتا ہے، لیکن جب ہم کانفیڈریشن کی بات کرتے ہیں، نیم وفاق کی بات کرتے ہیں، تو جب جو ریاستیں مل کر ایک نیم وفاق بناتی ہے ان کی اپنی اپنی جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک حیثیت ہوتی ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ فیڈریشن میں جو ہے نا وہ ایک ریاست ہوتی ہے لیکن جو انٹرنیشنل لا کے روح سے یعنی کہ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا، لیکن کانفیڈریشن میں ایسا نہیں ہوتا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہم ریلیشن ود سٹیزنز، جب ہم فیڈریشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو فیڈریشن کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ عوام سے ہوتا ہے، جو ماسز ہیں، جو پیپل ہیں، ٹھیک ہے، جو رعایا ہے، شہری ہیں، جو سٹیزنز ہیں، ان کے ساتھ ان کا ریلیشن ہوتا ہے ڈائریکٹلی فیڈریشن میں۔ لیکن جب ہم کانفیڈریشن کی بات کرتے ہیں تو کانفیڈریشن میں جو نیم وفاق ہے اس کا جو ریلیشن ہے وہ صرف ریاستوں کی، ریاستیں جو ہوتی ہیں ان کو حکومتوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹلی جو عوام کے معاملات ہیں ان میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی، لیکن فیڈریشن میں اس طرح ہوتا ہے۔ دین بیس ہے، تو وفاق جو ہے فیڈریشن، اس کی جو بنیاد ہے وہ ایک تحریری اور استوار یعنی کہ ریجڈ اور جو ریجڈ اور ریٹن جو کانسٹیٹیوشن ہے اس پر ہوتا ہے، یعنی کہ آئین میں تمام اختیارات لکھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو کانفیڈریشن ہے اس میں جسٹ ایک معاہدہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ یہ ایک رضا کرانہ طور پر ہوتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے، پرماننٹ نہیں ہوتا۔ وفاق جو ہوتا ہے فیڈریشن وہ پرماننٹ ہوتی ہے، تو اس لیے جو بنیاد ہے وفاق کی وہ ایک ریجڈ اور ریٹن کانسٹیٹیوشن پر ہے، لیکن جو آپ کہہ سکتے ہیں کانفیڈریشن ہے اس کی جو بیس ہے وہ ایک ایگریمنٹ پہ ہے۔ تو یہ ان کے درمیان فرق تھا۔ اب اس کا کنکلوژن ہم نے فیڈریشن کے بارے میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ پڑھا، اور اب ہم نے کانفیڈریشن کے بارے میں پڑھ لیا۔ کانفیڈریشن بیسیکلی ایک ٹیمپریری جو ہے نا وہ ایگریمنٹ ہے جس پر ریاستیں چند مقاصد کے لیے اکٹھا ہوتی ہیں، وہ جب چاہے جو ہے نا وہ اس معاہدے کو ختم کر کے، ٹھیک ہے، دوبارہ اپنی جو حالت ہے اس میں آ سکتی ہیں، وہ جب چاہے جو معاہدہ اس کو ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہم نے وفاق اور نیم وفاق میں فرق بھی دیکھ لیا کہ فیڈریشن میں یہ ہے اور کانفیڈریشن میں یہ ہے۔ تھینکس فار واچنگ، گاڈ بلیس یو۔